جی السلام علیکم، اطہر حسین TNN کے پروگرام خبر خلاصہ سے آپ کے پاس حاضر ہے، اور خبر ایسی کہ آپ بھی چونک جائیں گے۔ چونکنے سے مراد کہ ایک عجیب سا لگے گا آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ یار جھوٹ بھی بولا جاتا ہے، مگر اس طرح بولا جاتا ہے جس طرح آپ لوگ بول رہے ہیں۔ مطلب کوئی خبر ہے، اس میں آپ نے 30% خبر ہے تو اس کو 40% کر دیں۔ اب خبر کا وجود نہیں ہے۔ اور یہ پتہ ہی کون ہے؟ یہ یوتیا یوٹیوبرز اچانک آصف علی زرداری کے پیچھے لگ گئے۔ وہ میں بھی بتاتا ہوں، مگر اللہ کی لاٹھی تو بے آواز ہے۔ اچانک آج سے جو خبریں آنا شروع ہوئی، آصف علی زرداری چائنا کے دورے پہ جا رہے ہیں۔ 6 روزہ دورہ چائنا کا۔ پوری جنگ سے باہر تھے، جنگ میں نہیں تھے، ٹھیک ہے نہیں تھے، کوئی وجوہات ہو سکتی ہیں، وہ کچھ اور کام کر رہے ہوں گے۔ ہم نے بھی کہا تھا کہ جنگ میں نہیں ہے وہ کہیں بھی۔ صرف شہباز شریف صاحب، فیلڈ مارشل اور اسحاق ڈار صاحب ساری چیزوں کو دیکھ رہے تھے۔ مگر سب لوگ ایک جگہ لگ جائیں گے تو پیچھے ملک بھی تو ہے نا۔ تو زرداری صاحب، بلاول بھٹو صاحب کچھ اور کام کر رہے تھے، اور اب جب جنگ تھوڑی ڈگمگا رہی ہے، جب مذاکرات تھوڑے ڈگمگا رہے ہیں، تو آصف علی زرداری صاحب چائنا جا رہے ہیں اور چین سے وہاں ملاقاتیں کریں گے، چین میں عہدیداروں سے بزنس کے نام پہ، مطلب بزنس کے حوالے سے جا رہے ہیں کہ بزنس کی میٹنگ ہے، مگر بات چیت وہاں کچھ اور ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، جنگ شروع ہونے سے پہلے آصف علی زرداری چین گئے تھے اور وہاں ان کی میٹنگیں ہوئی تھیں۔ اس کے بعد چائنا آپ کا سالس بن گیا تھا آپ کے ساتھ، فرنٹ پہ پاکستان تھا اور پاکستان ہی رہے گا، آپ دیکھیے گا۔ کچھ خبریں آگے پیچھے ہو رہی ہیں ٹرمپ کے بیانات پہ، اس کو چھوڑتے ہم بات کرتے ہیں مدعے کی مین۔ تو تمام یوٹیوبرز جن لوگوں نے عمران خان کو جیل سے نہیں نکلنے دیا، آج تک عمران خان جیل میں صرف ان یوٹیوبرز کی وجہ سے ہے کہ جب کوئی بات چیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، یہ کہہ کیونکہ ان کے اپنے ڈالروں کا چکر ہوتا ہے، یہ ایسی فلم بناتے ہیں، ایسی اسٹوریاں بناتے ہیں جس کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ اور آج بھی آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان کے لیے یہ ایک من گھڑت اسٹوریاں بنا رہے تھے کہ ان کو ایوان صدر سے نکالا جا رہا ہے، دوسرا صدر لایا جا رہا ہے، فیلڈ مارشل صاحب صدر بن جائیں گے، 98ویں ترمیم پہ زرداری صاحب یہ نہیں کر رہے، بلاول بھٹو یہ نہیں کر رہے۔ ابے بھائی، اور خدا نخواستہ جو ان لوگ کی بات کر رہے تھے کہ آصف علی زرداری صاحب ایک مہلک بیماری میں مبتلا ہے، سب جھوٹ ہے۔ صحت ان کی بہتر نہیں ہے، چلنے پھرنے میں تھوڑی پرابلم ہے، مگر ایسے نہیں ہے کہ بالکل ہی نہیں چل سکتے۔ عمر کا تقاضا ہوتا ہے، اس عمر کے حساب سے ان کی صحت وہ فٹنس والی نہیں ہے کہ وہ اسٹیج پہ جب ڈانس کیا کرتے تھے۔ آصف علی زرداری صاحب سے سب کے اختلاف ہو سکتے ہیں، میرے بھی ہو سکتے ہیں، بلاول بھٹو سے بھی ہو سکتے ہیں، پیپلز پارٹی سے بھی ہو سکتے ہیں، مگر کسی کے لیے اس طرح کی باتیں کرنا یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایتھینٹک چیز نہیں ہے، کوئی بیماری کی کوئی رپورٹ ایسی نہیں ہے جس پہ آپ ان کو ایک ایسی مہلک بیماری کا تصوراتی جو ہے آپ نے ذہن میں بنا لیا کہ وہ ان کو یہ بیماری ہو گئی ہے، اس لیے ان کو صدارت سے ہٹایا جا رہا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، مگر آپ دیکھیں کہ اچانک سارے یوٹیوبرز ان کے پیچھے تھے۔ 4-5 دن سے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بہت برا ہو رہا ہے۔ اختلافات رکھیں، اور رہنے بھی چاہیے اختلافات۔ اگر جمہوری عمل تھوڑا سا کام صحیح نہیں کر رہا جمہوریت میں لوگ، تو آپ اختلافات رکھیں، مگر اختلافات کا مقصد نہیں ہے کہ ذاتیات پہ آئیں۔ آصف علی زرداری صاحب جب اپنی مدت پوری کریں گے دوبارہ نہیں آئیں گے، کوئی اور آ جائے گا، مگر اب بہت ساری چیزیں چینج ہونے جا رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی میں جو میری اطلاعات ہیں، جہانگیر ترین انٹری دینے والے ہیں، اور پنجاب کا پورا ایریا وہ دیکھیں گے۔ جہانگیر ترین کا آپ کو پتہ ہے نا، جہاز بھر کے لے کے آئے تھے جب ضرورت تھی، اور اب پنجاب میں پیپلز پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے جہانگیر ترین پارٹی کا حصہ بننے والے ہیں۔ یہ میرے ذرائع کہتے ہیں، میرے دوست کہتے ہیں۔
ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو، مگر ایسی اطلاعات ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب پیپلز پارٹی جوائن کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی میں شمولیت کر رہے ہیں۔ یوسف رضا گیلانی تو ہے ہی، اور ان کا کیا کردار ہے یہ بھی خیر اندازہ ہو جائے گا تھوڑے دنوں بعد۔ بہرحال کہ صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب چائنا جا رہے ہیں، اور چین میں بڑی میٹنگ ہے ان کی، 6 روزہ دورہ ہے، 1 دن 2 دن 3 دن دورہ نہیں ہے، 6 دن کا مقصد ہے کہ پیچھے کچھ نہ کچھ چل رہا ہے۔ بظاہر تو وہ تجارتی اور یہ ملاقاتیں ہیں، مختلف شہروں میں بھی جائیں گے وہ چائنا کے، مگر زرداری صاحب کا اب کردار شروع ہو گیا۔ جو لوگ کہہ رہے تھے زرداری صاحب بالکل غائب ہے اسکرین سے، میں نے بھی کہا تھا، مگر جب اطلاعات ملی کہ وہ اسکرین کے پیچھے کچھ اور کام کر رہے ہیں، اور ایک ٹیم دوسرا کام کر رہی تھی، فیلڈ مارشل صاحب کی قیادت میں، شہباز شریف کی قیادت میں، اسحاق ڈار اور دیگر لوگ جو ہے وہ کام کر رہے تھے۔ اب آصف علی زرداری بھی کوئی خاص کام کر رہے ہیں۔ پاکستان کی ترقی اب کوئی نہیں روک سکتا، اور یہ یوٹیوبر جو ہے نا، یہ سب مرواتے ہیں، یہ اپنے لیڈر کو مروا دیا، اپنے لیڈر کو پابند سلاسل کر دیا، ابھی تک جیل میں بند ہے وہ۔ اگر یہ یوٹیوبرز لفظی سٹوریاں نہیں کرتے تو آج عمران خان باہر ہوتے۔ یہ تو یہاں تک کہہ رہے تھے عمران نہیں تو مذاکرات نہیں، ابے مذاکرات بھی ہو گئے، سب کچھ ہو گیا، پوری دنیا میں پاکستان کا ڈنکا بج گیا۔ کل یہ نہیں ہوں گے عمران خان ہوگا، وہ نہیں ہوگا وہ ہوگا، ایسا کیا ہے مطلب کہ عمران خان نہیں تو کچھ بھی نہیں؟ بھائی کوئی بھی آ سکتا ہے، جو ملک چلا سکتا ہے، جو ملک کے لیے اچھا سوچے گا وہ آ جائے گا۔ ان کو موقع ملا، نہیں چلا سکے، اب جن کو موقع ہے وہ چلا رہے ہیں، اور پاکستان کو بالکل ٹریک پہ ڈال دیا ہے۔ الحمدللہ پاکستان بلندیوں کی طرف جا رہا ہے۔ تو آصف علی زرداری صاحب کے لیے جتنی بھی رومرز ہیں، میں کوئی حمایتی نہیں ہوں آصف علی زرداری صاحب کا، کہ میں کوئی حمایت میں کر رہا ہوں، کوئی پیڈ کانٹینٹ کر رہا ہوں، اور نہیں آپ لوگ جو ہے وہ غلط باتیں کرتے ہیں۔ میں نے اپنی ذرائع سے معلومات کی ہیں، بات چیت ہوئی ہے ابھی کہ زرداری صاحب کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا، ایسی کوئی مہلک بیماری نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سرخرو کر دیا، اور وہ چین کے دورے پہ جا رہے ہیں۔ مطلب مہلک بیماری سے مقصد یہ تھا کہ وہ کہیں جا نہیں سکتے تھے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ مطلب اپنے گاؤں نہیں جا سکتے تھے، اپنے آبائی گھر نہیں جا سکتے تھے، اور وہیں رہے بھی اتنے دن تک۔ وہ پاکستان میں وہ جہاز کا سفر نہیں کر سکتے، اس طرح کی باتیں چل رہی تھی یوٹیوبرز جو کر رہے تھے۔ تو بہرحال پاکستان صحیح سمت پہ جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ پائندہ باد زندہ باد رکھے۔ آپ سب دعا کریں، اطہر حسین کو DNN سے اجازت دیں۔ السلام علیکم۔